علیمہ باجی نے میرا مطلب ہے کہ عمران خان کی باجی علیمہ خان صاحبہ نے کل میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کھڑکاتے ہوئے یہ کہا جی کہ ہم جناب یہ ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کرنے لگے ہیں، مقدمہ درج کروا دیں گے۔ اب سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے اندھے تقلیدی پائے جاتے ہیں نا اوورسیز یوتھ، یہ اپنی اپنی جیب میں جو ہیں وہ ڈیلی کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس پارٹی نے شروع سے کیا یہی ہے، چیریٹی کے علاوہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ ساری زندگی عمران خان صاحب نے بھی بس وہ کبھی شوکت خانم کے نام پر کبھی ایسے کبھی ویسے چیریٹی گٹھی کی ہے، مانگنا تانگ نہیں ان کو آتا ہے۔ اور اب جب سے خان صاحب ادھر جیل میں چلے گئے، پچھلے عرصے میں ان کے وکلاء کا یہی کام تھا، وہ جناب پی ٹی آئی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جہاں سے بیٹھ کر عمران خان صاحب قوم سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ خطاب بھی اب یوں تو یہ لفظ ایک وزیر اعظم کے لیے استعمال ہوتا تھا پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ، کہ وزیر اعظم جب اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے جی کہ قوم سے خطاب۔ یا پھر وہ ایک ملحد ہے جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی حارث سلطان، اس نے یہ ایک تھمبنیل لگایا ہوتا تھا اپنی ویڈیوز پر کہ قوم سے خطاب۔ اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب بھی تھے کہ جنہوں نے یہ قوم سے خطاب کرنا شروع کیا تھا یوٹیوب کے تھرو۔ اور اب جناب اس سے انہوں نے پچھلے دنوں ان کے وکلاء کو ادھر آ کے بٹھایا، پوڈ کاسٹ کروائی، اور وہاں پر بھی انہوں نے جناب وہ مونیٹائز کیا ہوا یوٹیوب چینل، ادھر سے بھی پیسے بنتے ہیں ان کے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر پھر مانگنا بھی شروع کر دیا جی کہ وکلاء کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، تو لہٰذا جی اب یہ جو اوورسیز یوتھ یہ ہیں یہ جناب اپنی اپنی جیب میں ذرا ڈیلی کریں۔ ان کا وہ عادل راجہ وہ بھی پچھلے عرصے میں اسی طرح سے چندے مانگتا رہا، اب ان کو آتا ہی یہی ہے، اور کوئی کام ہے نہیں اس جماعت کا۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ اب انہوں نے نیا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اب اور چندہ اکٹھا کیا جائے، کیونکہ جو ڈونلڈ لو ہے اس نے کیا تھا، اس نے جناب کوئی ویڈیو کال کر دی تھی کسی کو، کوئی ویڈیو میسج بھیجا تھا، کوئی آڈیو اس کی لیک ہوئی تھی کسی کے ساتھ کال پر جس کا فرانزک ہو گیا۔ مطلب ہوا کیا تھا، وہ واقعہ تو ایسے پیش آیا تھا کہ وہ جناب پاکستانی سفیر سے ایک پارٹی کے اندر اس کی ملاقات ہوتی ہے ڈونلڈ لو کی، اور وہ کچھ باتیں اس کو کہتا ہے کہ جو پھر پاکستانی سفیر ایک سائفر کے ذریعے لکھ کر پاکستان کی حکومت کو بھیج دیتا ہے کہ امریکہ جناب عمران خان صاحب کے ان کرتوتوں کی وجہ سے تھوڑا ڈسہارٹ ہوا ہے۔ اور وہ بھی انہوں نے یہ جو بات بنائی تھی نا جی کہ رشیا کے ساتھ عمران خان نے پتہ نہیں یہ کر دیا تو وہ کر دیا، تو اس لیے جناب رشیا سے اب ہم کوئی 50 سال کے لیے مفت کا پیٹرول ڈیزل دے دے گا۔ پیوٹن تو جناب فین ہو گیا عمران احمد خان نیازی صاحب کا، تو اس وجہ سے امریکہ کو تکلیف ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب تو خود تب کہا کرتے تھے جی کہ او مودی میرے کالز نہیں اٹھاتا، جو بائیڈن نے میری کال نہیں اٹھائی، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی لیڈر سمجھتے ہی نہیں تھا۔ ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ کیسے کریکٹر کے مالک ہیں جناب عمران خان صاحب، اور ان کو کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ادھر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ تب کیا کیا نہیں کیا گیا تھا جب فیضیاب ہو کر بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب، تو ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں جناب، تو کس لیے کوئی ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا دنیا میں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوئے تھے۔ پھر جب یہ طالبان کی حکومت بنی افغانستان میں، اس پر بھی عمران خان صاحب نے بڑی مبارک باتیں شادیں دی تھی، اور پھر اب ہم بھی بھگت رہے ہیں جو انہوں نے ادھر سو کالڈ اسلامی شریعہ نافذ کروائی جناب افغانستان میں، چاہے اس کے پیچھے باجوہ صاحب کا ہاتھ تھا یا فیض حمید صاحب کے کارستانیاں تھی، یا عمران خان صاحب بھی بڑے خوش تھے اس کے اندر۔ اور پھر انہوں نے ادھر سے یہ ٹی ٹی پی کے ٹٹو اٹھا کر پاکستان میں ادھر لا کر بسا دیے کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہم معاف کریں گے۔ یہ پتہ نہیں ادھر آ کر کوئی پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اب بہہ رہی ہیں نا پھر نہریں، کرتے نا ہر تیسرے دن وہ دھماکے۔ اور وہ بھی عمران خان صاحب کے احسانوں کا بالکل بہترین طریقے سے بدلہ چکا رہے ہیں، کہ اس وقت اگر پاکستان میں کسی کو تھریڈز ہیں تو نون لیگ کے لیڈروں کے ہیں۔ اب وہ بیچارے اس طرح سے کمپین بھی کرنے سے قاصر ہیں، اور جے یو آئی فیک ہے جہاں پر بھی خیبر پختونخوا کے اندر کوئی بھی ان کا ورکر کنونشن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہاں پر بھی دھماکے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان کے کافی بڑے لیڈر جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے تھے، جو کہ پی ڈی ایم کے ترجمان بھی تھے، تو ان کی گاڑی کے ساتھ بھی بم فٹ کیا گیا تھا۔
اگر یہ طالبان بھی کوئی اسلامی کوئی ان کا واقعہ تھا، اگر اسلام سے کوئی تعلق ہوتا یا کوئی شریعت والی کوئی چیز ہوتی تو یہ جناب جے یو آئی فے کے بجائے کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہوتے۔ پی ٹی آئی کا جو ناچ گانا لگا رہا ہے اس ملک میں 2013-14 کے دھرنوں میں بھی، وہ بھی ہر انسان نے دیکھا ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن ان کو پی ٹی آئی سے فائدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کے پی کے اندر جو بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے ان میں جناب ان کے جب ٹینڈرز بکتے تھے تو اس کے اندر یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کا 20% 30% تک حصہ باقاعدہ رکھا جاتا تھا، تو اس لیے وہ بھی سب نوٹ کا چکر تھا اور تو کوئی بات نہیں تھی یہاں پر، اور اب وہ نوٹ بند ہو گئے تو اس لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ اور یہ جو اب پھر بات اور طرف نکل جاتی ہے، بہرحال یہ ڈونلڈ لو کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اس طرح کا ایویڈنس ہے، نہ اس نے کوئی ڈاکومنٹ لکھ کر ان کو بھیجا تھا، اور اگر واقعتاً اس نے کوئی دھمکی لگائی بھی ہوتی تو ان میں کتنا کوئی دم ہم ہے کہ یہ جناب امریکن سٹیزن پہ جا کر کوئی اس طرح کی بات کر دے، عام شہری پہ نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ لو تو ایک امریکی سرکار کا باقاعدہ نمائندہ ہے، وہ اچھے عہدوں پہ فائز رہا ہے، سارا کچھ ہے، عام امریکن پہ یہ جا کر وہاں پر کوئی کیس کر کے کچھ اکھاڑ کے اس کا دکھا دینا تو میں مانوں گا کچھ بھی نہیں ہے جی، صرف بس اب پیسے بٹورنے کا نیا طریقہ ہے، کیونکہ جو چیریٹی اکٹھی کرنے والے سب سے بڑا جو ان کا ماسٹر صاحب تھے عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ اب پچھلے کافی کوئی 100 سے زیادہ دن ہو گیا جیل کے اندر ہیں، اب نہ پبلک سے خطاب ہو رہا ہے، نہ جناب یوٹیوب سے پیسے بن رہے ہیں، نہ ہی راہ پیسے بھیج رہی ہے، نہ موسیڈ ان کو پیسے بھیج رہی ہے اب، کیونکہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ پروجیکٹس پہ اپنا پیسہ لگاتی ہے نا، تو انہوں نے تو 9 مئی میں ناکام ہو گئے۔ تو آپ کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی جب کسی پہ انویسٹ کرتی ہے تو اس کا پروجیکٹ اگر فیل ہو جائے تو اسے تو اپنے ہی بڑوں سے جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے راہ کے لوگوں نے یا وہ موسیڈ کے لوگوں نے، جن بھی لوگوں نے ان پہ جتنا انویسٹ کیا ہوا تھا، ان کو تو اپنے اپنے ان ایجنسیوں کے سربراہان سے جوتے پڑ رہے کہ آپ نے اتنا پیسہ ضائع کر دیا پی ٹی آئی پر۔ اور اس بات کا انکشاف تو مرحوم ارشد شریف صاحب نے اے آر وائی کے پروگرام میں بیٹھ کر دیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کو اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے، تو آپ وہ جا کر ان کا پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون سی طاقتیں تھیں ارشد شریف کو قتل کروانے کے پیچھے۔ بہرحال یہ ٹائم پھر شارٹ ہوتا ہے، لمبی ہو جائے گی بات، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ الناصر۔